मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, कुछ लोग बिस्तर पर लेट करके आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। क्या उनका ऐसा पढ़ना जायज़ है या नहीं? या लेट करके बिस्तर पर आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? इसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म होगा? और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग ये आयतल कुर्सी पढ़ते हैं जब बिस्तर पर जाते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या मकसद होता है? क्यों पढ़ते हैं लोग? प्यारे अजीजों, आइएगा, दो चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे अजीजों, देखिएगा, सबसे पहला सवाल यह है कि लोग बिस्तर पर लेट करके आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं। देखिएगा कि जो लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं और जिनका ताल्लुक ज़्यादा यूँ समझिएगा रोज़ा, नमाज, वजाइफ, दरूद शरीफ वगैरह से ताल्लुक रखते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हासिल होती है कि जब वो बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तो वो दुआएं वगैरह, उनको जो भी चीज़ याद होती है वो पढ़ करके सोते हैं। और ख़ासकर जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है। अब आइएगा, देखिएगा, कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, कोई सूरह मुल्क पढ़ता है, कोई कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ता है, कोई सूरह इखलास पढ़ता है। प्यारे अजीज़ों, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर आराम करने के लिए जाते तो फिर आप क्या पढ़ा करते? कौन सी दुआएं पढ़ते थे या कौन सी सूरतें पढ़ते थे? तो हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमाने के लिए जाते, रात को जब सोने के लिए लेटते, तो आप बिस्तर पर जाकर के बैठ जाते और बैठने के बाद फिर आप सूरह मुआवज़तैन की तिलावत फरमाते। क्या करते? सूरह मुआवज़तैन की तिलावत फरमाते। सूरह मुआवज़तैन बोलते हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन दो सूरतों को सूरह मुआवज़तैन बोला जाता है। प्यारे अजीज़ों, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जब सोने के लिए जाते, रात को जब बिस्तर पर बैठकर इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाते। आप इसी तरीके से, जैसे कि अभी एक भाई ने सवाल किया कि बिस्तर पर लेटकर आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बिस्तर पर जाएं, लेट करके आयतल कुर्सी ना पढ़ें। क्यों? इसलिए कि ये खिलाफ सुन्नत है और खिलाफ अदब है। खिलाफ सुन्नत भी है और खिलाफ अदब भी है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स लेट गया, अब लेटे लेटे उसके जहन में याद आया कि भाई मुझे तो सूरत पढ़ना है या आयत पढ़ना है या दुआएं वगैरह पढ़ना है, तो वो क्या करे? उसका तरीका एक यह है कि अपने पैरों को समेट ले, यानी अपने घुटनों को खड़ा कर ले, पैरों को समेट ले, उसके बाद में पढ़े। इसमें कोई हर्ज नहीं है, पैर बिल्कुल फैले हुए हैं। फिर अगर कोई शख्स पढ़ता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये अदब के खिलाफ है। तो जब भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ें या कुरान पाक की सूरतें पढ़ें, चारों कुल पढ़ करके आप सोते हैं या सोने से पहले की दुआ आप पढ़ करके सोते हैं या तौबा इस्तगफार करके आप सोते हैं, तो प्लीज़ आप पैरों को फैला करके, लेट करके आप ये ना करें, क्योंकि ये खिलाफ अदब है। आप बिस्तर पर पहले बैठ जाएं और बैठने के बाद जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आराम से लेट जाइएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, और जो सुन्नत तरीका है लेटने का, उस सुन्नत के मुताबिक आप लेट गए, फिर आप अपने पैरों को सपोड़ करके आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा।
یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب آپ کو مل گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ آئیے گا اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھیے گا، جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا سونے سے پہلے، جیسے مان لیجیے گا سونے کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو جب کنڈی اپنے گھر کے دروازے کی لگائی تو بسم اللہ پڑھ کر آپ کنڈی لگاؤ۔ اس کے بعد بستر پر پہنچ کر کے بیٹھ کر کے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی اور اس کے پورے گھر کی حفاظت کرتے رہیں۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر کے سوتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوتی۔ جی ہاں دوستو، پیارے عزیزو، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس لیے آیت الکرسی لوگ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو جب صدقہ عید الفطر کا کچھ مال آیا، صدقہ فطر کا جب کچھ مال جمع ہوا، تو اس مال کی حفاظت کے لیے، اس غلے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا، رات کو ڈیوٹی لگا دی کہ اس مال کی اے ابو ہریرہ تم روزانہ حفاظت کرو گے، روزانہ رات کو تم یہیں سو گے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جب پہلے دن حضرت ابو ہریرہ وہاں جا کر لیٹ گئے، سوئے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، صبح کو سرکار کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تو اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے اور کہنے لگا، میں بچے دار ہوں، غریب ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، صبح کو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے چھوڑ دیا، وہ بہت زیادہ مجبور تھا، پریشان تھا، چوری کرنے آ گیا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور آج پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ پھر دوسری رات کو اس گلے کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تو وہ چور آدھی رات میں پھر آ گیا، پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر اپنی مجبوریاں سنائی، رونے لگا، چیخنے لگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر سرکار نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو میں نے چھوڑ دیا، وہ زیادہ مجبور تھا، پریشان بھی تھا۔ کوئی بات نہیں، سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور آج پھر آئے گا، تیسری رات ہے، تیسرا دن ہے، آج چوری کرنے پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو سوچنے لگے کہ یہ میرے سرکار کا، میرے آقا کا فرمان ہے، جب آقا نے فرما دیا تو آئے گا ضرور۔ اب تیسری رات حضرت ابو ہریرہ انتظار کر رہے اس چور کا۔ اچانک جب رات گزرتی چلی گئی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، تو پھر وہ چور آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، بولے کہ تو 2 دن سے جھوٹ بول کے جا رہا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ، اگر میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں، اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو تو کبھی زندگی میں تمہارے پاس چور نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری رات تمہارے اور تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بتاؤ؟ بولا، اگر میں نے بتا دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ بولے، ہاں چھوڑ دوں گا۔ تو اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا کہ ابو ہریرہ، تم روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، کبھی تمہارے پاس چور نہیں آئے گا۔
صبح کو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا سرکار نے کہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس رات بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے کچھ کلمات بتائے۔ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا کہ جو شخص روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوگی اور کبھی چور اس کے پاس نہیں آئے گا اور اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ چور واقعی بہت بڑا جھوٹا تھا۔ معلوم ہے کہ وہ چور 3 دن سے جو آ رہا تھا کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ 3 دن سے آنے والا چور جو تھا نہ وہ کوئی دنیا کا عام آدمی نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، لیکن ہاں اس نے جو یہ عمل بتایا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، جو بتا کے گیا ہے وہ بات بالکل سچ بتا کر گیا ہے۔ خود تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن یہ بات سچ بتا کے گیا ہے کہ جو شخص بھی روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔